سفید کپڑے پر ہلکا سا داغ بھی نظر آتا ہے۔ لوگوں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ تو اپنی اصلاح پر توجہ دیں اور آپ وہیں کے وہیں رہیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے اکثر کہتا رہتا تھا، بچوں کا خیال رکھا کرو، اچھا کھانا پکایا کرو۔ میں کب تک کہتا رہوں گا کہ سونے کے کمرے ترتیب دیا کرو؟ بیوی ہمیشہ وسیع الظرفی سے جواب دیتی، انشاءاللہ کر دوں گی، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ ایک دن بیوی نے اس سے کہا، بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، آپ انہیں تھوڑا وقت دیا کریں اور جلدی گھر آ جایا کریں۔ وہ چیخ کر بولا، میں ان کے لیے بیکار نہیں بیٹھا، دیر سے آؤں یا جلدی، تمہیں اس سے کیا؟ تم میرے معاملات میں دخل کیوں دیتی ہو؟ اب آپ بتائیے، کیا اس کے بعد بھی بیوی اس کی نصیحت پر کان دھرے گی؟ دکتور محمد عبد الرحمن العارفی نے عربی زبان میں بڑی خوبصورت کتاب تحریر کی ہے، جس میں وہ کامیابی کے کچھ اصول اسلام کی روشنی میں تحریر کرتے ہیں، جن پر عمل کر کے یقیناً ہم دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور زندگی سے بہتر طور پر لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ذہنی سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں، جو آج کے زمانے میں ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں حافظ قمر حسن نے کیا ہے، جو کہ ایک بہترین کاوش ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، سفید کپڑے پر ہلکا سا داغ بھی نظر آتا ہے۔ لوگوں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ تو اپنی اصلاح پر توجہ دیں اور آپ وہیں کے وہیں رہیں، بالخصوص جب آپ کسی ایسے منصب پر فائز ہوں جہاں آپ کا کام ہدایت کاری اور توجیہ و اصلاح پر مبنی ہو، تو یہ جان لیں کہ لوگوں کی نظریں آپ کی نگرانی کرتی ہیں، آپ کی ایک ایک حرکت نوٹ کی جاتی ہے، اس لیے حتی الامکان قاعدے قانون کی پاسداری کا خیال رکھیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار لوگوں میں کپڑے تقسیم کیے، ہر ایک کے حصے میں ایک ایک کپڑا آیا۔ جمعے کے دن امیر المومنین خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر خطبے کا آغاز کیا، اللہ نے آپ پر میری سماع و طاعت فرض کر دی ہے۔ یکا یک ایک آدمی کھڑا ہوا اور بولا، آپ کے لیے کوئی سماع و طاعت نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ آپ نے ہم میں ایک ایک کپڑا تقسیم کیا ہے اور خود 2 نئے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو نمازیوں پر نگاہ دوڑائی۔ آپ کو اپنا فرزند عبداللہ بن عمر نظر آیا۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی کہا، عبداللہ بن عمر اٹھو۔ عبداللہ کھڑے ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، تم نے اپنی پوشاک مجھے نہیں دی تھی کہ اسے پہن کر خطبہ دوں؟ عبداللہ بولے، جی ہاں دی تھی۔ وہ آدمی بیٹھ گیا اور بولا، اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ یوں بات ختم ہو گئی۔ جی ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی نصیحت قبول کریں تو سب سے پہلے آپ ان کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخر میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ عقل مند اور ہوشیار آدمی گھر کی دیوار میں رکھنے نہیں چھوڑتا کہ لوگوں کی نظر گھر کے اندر پڑے۔ دوسرے لفظوں میں وہ آدمی کو موقع نہیں دیتا کہ وہ اس کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے آتی ہیں اور چند گھڑیاں ٹھہرتی ہیں، واپس جانے کے لیے اٹھتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں گھر تک چھوڑنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ راستے میں دونوں کے قریب سے 2 انصاری آدمیوں کا گزر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون کے ہمراہ ہیں تو تیزی سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں، ٹھہریے، یہ صفیہ ہے۔ انصار کہتے ہیں، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خدشہ ہوا کہیں وہ آپ کے دلوں میں شر نہ ڈال دے۔ ایک آخری اور قیمتی بات، اپنا دل دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت۔